اگر ماں باپ ظلم کریں، بیوی کو گالی دینا، بیٹے کو شریعت کا طعنہ، کہنا جو بیوی کرے گی ہماری مرضی سے کرے گی، بیٹا 9 سال سے جاب کر رہا ہے۔ ارے بھائی، ماں باپ کا بہت حق ہے یار، ان کے ساتھ اچھے اچھے رہا کرو، بس ان کی پاؤں دباؤ، خدمت لو۔ رہا مسئلہ بیوی پہ زیادتی کر رہے ہیں تو بیوی کو الگ رکھ لو بھائی، ایسی صورت میں، سمجھ رہے ہو؟ گھر میں اگر معاملہ خراب ہو رہا ہے، پھڈے کوشش تو کرو، جوائنٹ فیملی کے جو برکتیں ہیں وہ اکیلے رہ کے حاصل نہیں ہوتی، لیکن اگر پھڈے بازی ہو رہی ہے تو پھر الگ کر لو، سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ابا تانے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دینے تو تانے، وہ بعد میں بھی تانے ہی دیں گے، جب پھڈے ہوں گے نا اور جب طلاقیں ہوں گی وہ پھر بھی تانے ہی ہوں گے۔ تو یہ نیچرل لائف ہے، شادی کے بعد علیحدہ ہونا، سمجھ رہے ہو؟ اگر شادی کے بعد لوگ الگ نہ ہوتے تو جہاں آدم علیہ السلام اور اماں ہوا تھے، آج ہم وہیں ٹکے ہوئے ہوتے سارے کے سارے، ایسے کنجسٹڈ، بالکل چپک کے رہ رہے ہوتے ایک ساتھ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ان کے بچے ہوتے گئے، شادیاں ہوتی گئیں، چین بھی آباد ہو گیا، امریکہ آباد ہو گیا، برطانیہ آباد ہو گیا، پاکستان، انڈیا، یہ پوری دنیا اسی طرح تو آباد ہوئی ہے۔ شادی ہوئے پتلی گلی سے نکلو، یہ تو نیچرل ہے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ نیچرل ہے، اس میں ماں باپ کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں ادھر ہی رہے گا، ادھر ہی رہے گا۔ تو ہم نے ابھی سے اصول بنایا ہوا، حالانکہ ہمارے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، بچے سنیں نہ سنیں تو زیادہ اچھا ہے، یہ ابھی ان کے سننے کی باتیں نہیں ہیں۔ ابھی سے میں نے گھر میں اعلان کیا ہوا ہے، جو بیٹا بالغ ہوگا شادی کرے گا اپنے خرچے پہ، روکوں گا نہیں میں شادی سے، ترغیب دوں گا، بیٹا کما اور شادی کر، جہاں بولے گا رشتہ لے کے جاؤں گا میں تیرے لیے، اپنی اتنی کی ہے تو تیری نہیں کروں گا میں کیا ہیں؟ اس کو اپریشیٹ کروں گا۔ بیٹا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، اس میں تانے نہیں دوں گا بھی تیری عمر کیا ہے، نہ بیٹا کوئی بات، جو پسند ہے بتا دے، نہیں تو بتا میں تیرے لیے تلاش کرتا ہوں، ایسے بولوں گا۔ لیکن بہو اس گھر میں نہیں آئے گی، یہ پہلے سے اصول بنایا ہوا ہے میں سوچ رہا ہوں لکھ کے لگا دوں، تاکہ بچپن سے دیکھ کے بڑے ہوں کہ اس گھر میں، ابھی سے گھر والوں کو بتا دیا کہ کوئی بہو اس گھر میں، حالانکہ ابھی تو میں خود داماد بننے کی عمر ہے میری، لیکن پھر بھی بہرحال اعلان اچھے کرنے چاہیے، اصول اور ضابطہ، اس گھر میں نہیں۔ جو بیٹا بالغ ہو گیا بھائی تو اپنے لیے الگ گھر کا انتظام کر، میرے اللہ نے بہت مالی وسعت دی، بہت اللہ نے پیسہ دیا، اور میں سمجھا کہ تو سمجھدار ہے تو پھر میں اپنے خرچے پہ بھی کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اصول اور ضابطہ تو بہرحال یہی ہے کہ ہر آدمی شادی اپنے خرچے پہ کرتا ہے۔ بیٹا کس کے خرچے پہ کرے گا؟ اپنے خرچے پہ، سمجھ رہے ہیں؟ بیٹیوں پہ اول تو خرچہ ہوتا نہیں، ہوگا تو وہ باپ کا ہوگا، بیٹے اپنے اخپل طریقے سے، صحیح ہے نا؟ مولوی صاحب آپ کوئٹہ کے اخپل تو سمجھتے ہیں نا؟ ہاں۔ تو اور اگر دیکھا بھائی بیٹا سمجھدار ہے، پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے، اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، تو پھر ہم اپنے خرچے پہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی بہو اپنی بیٹی بھی تو ہوتی ہے نا وہ تو۔ لیکن یہ کہ اصول اور بہرحال یہی ہے کہ اپنے، لیکن گھر میں نہیں آئے گی بہو، نہ ہماری خدمت کرنی ہو خود آ کے کر لینا۔ بہو کو اگر کوئی شریف خاندان کی ہوگی، ابا نے اچھی تربیت کی ہوگی تو خود آ کے خدمت کر لے گی بھائی، نہیں تو پہلے سے یہ امیدیں بہوؤں سے لگاؤ ہی نہیں، اس زمانے میں درد سر کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ سسر صاحب بہوؤں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، میرے 4 بیٹے تو 4 شادیاں تو نہ کر سکا، 4 بہویں تو آئی جائیں گی نا۔ یہی ہوتا ہے سسر کو بیچارے کو کہ میں 4 بیویاں تو نہ رکھ سکا، 4 بیٹے ہیں تو 4 بہویں تو آئی جائیں گی، وہ خدمت تو کر ہی لیں گی۔ پھر جب وہ نہیں کرتی، آج کل عورتوں کو کہاں خدمت سکھائی جاتی ہے، باپ کی نہیں کر رہی وہ سسر کی کریں گی؟ ارے کہیں خدمت کا چیپٹر ہے ہی نہیں، نہ اسکول میں کوئی خدمت کا چیپٹر ہے۔ فزکس کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابا کی خدمت کرو گی تو یہ اس کا یہ فارمولہ ہے، لکھا ہوا ہے کہیں؟ یہ ایکویشن اس کی یہ ہے، امی کی خدمت کی ایکویشن، اس میں تو اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ بھاگو گے ہیں، اتنی دیر تک تو فلاں جگہ پہنچ جاؤ گے۔